جب بدر کا واقعہ ہو گیا تو اگرچہ کہ کفار بہت سارے مارے گئے تھے، اور یہ وہ سارے کفار تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کے قدموں میں کانٹے بچھائے تھے، ان پہ پتھر مارے تھے، انہوں نے مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا تھا کہ یہ سینوں پر نیزے رکھ رکھ کر ان کے سینوں میں اتار دیتے تھے، انہیں شدید ترین گرمی میں ان کے جسموں پر پتھر توڑا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ مار دیے گئے تو حضور نے ان میں سے کسی کے بھی لاشیں کی بے احترامی نہیں ہونے دی، اور یہی وہ سنت رسول تھی کہ جو امیر المومنین تک آئی۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب خندق تک بات پہنچی تو اور واضح ہو گیا کہ علی ابن ابی طالب نے خندق میں فقط دشمن خدا کو مارا ہے، اصول انسانیت کو نہیں مارا۔ کسی کا ہاتھ اتنا سبک ہو کہ وہ عدو خدا کو تو قتل کر دے لیکن انسانیت کو زندہ رہنے دے، یہ سوائے دست عصمت علی ابن ابی طالب کے اور ممکن نہیں تھا کسی اور کے ہاتھ۔ اسی کے لیے علی کا ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں تھا، ید اللہ تھا۔ تو وہ علی بن ابی طالب جنہوں نے، چونکہ جب بدر میں شکست ہو گئی اور احد میں بھی مسلمانوں کو فتح ہو گئی، ہاں ٹھیک ہے کہ کافروں نے کچھ کامیابیاں تو حاصل کر لی تھی کچھ وقتی طور پر، وہ بھی مسلمانوں کی غلطیوں کی وجہ سے جس کی طرف کل اشارہ ہو گیا، لیکن وہ جب جا رہے تھے مکہ واپس تو یہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ ابھی محمد بھی زندہ ہے، علی بھی زندہ ہے، تو ہم نے جتنے بھی مسلمان مار دیے ابھی مسلمان بنانے والے زندہ ہیں، لہٰذا ہم نے جتنے مار دیے ہیں وہ چند دنوں میں اسے دگنے بنا لیں گے، تو ابھی ہمیں فتح عنایت نہیں ہوئی ہے، فتح حاصل نہیں ہوئی، تو لہٰذا انہوں نے پھر سے ایک مرتبہ کوشش کی اور ابو سفیان نے 10,000 کا لشکر تیار کیا جس کی سرداری وہ خود کر رہا تھا، جس سے جنگ احزاب معروف ہے اور جنگ خندق اور زیادہ معروف ہے۔ احزاب کا مطلب یہ کہ اس نے سارے گروہوں کو جمع کیا تھا تاکہ ہمارا کامن اینیمی اسلام ہے، ہمارے کامن اینیمی محمد اور علی ہیں، اصل میں محمد ہے لیکن محمد تک پہنچا نہیں جا سکتا جب تک علی سے نہ گزرے، اس لیے کہ انہیں اس بات کا کلنک تھا کہ ہم بدر میں تو ہمیں شکست دے دی علی نے، 35 علی نے اکیلے مارے اور 35 جو سب مسلمانوں نے مل کر مارے اس میں بھی علی شریک تھے، تو شکست فاش ہوئی علی کی وجہ سے۔ احد میں ہم بالکل محمد کے قریب پہنچ گئے تھے، بس چند سیکنڈز کی بات تھی، آدھے منٹ کی بات تھی کہ ہمارے نیزے پہنچ گئے تھے محمد تک، لیکن پھر علی آ گئے اور پھر تو وہ تلوار بھی نازل ہوئی کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو کتنا بھی بڑا لشکر لے کر جاؤ لیکن ایک انتظام کرنا پڑے گا علی کے لیے کہ کسی ایسے سورما کو ڈھونڈو کہ جو علی کا مقابلہ کر سکے، اور انہوں نے سارے عرب کے قبائل میں ڈھونڈا تو انہیں عمرو ابن عبدود نظر آیا کہ جو ایک انسان 1000 انسانوں سے اکیلا لڑتا تھا وہ شخص، تو کہا یہ وہ ہے کہ جو علی کے لیے کافی ہوگا، اس لیے کہ 1000 کے برابر لڑنے والا ہے، تو اسے لے کر مجھے خندق نہیں پڑھنی آپ کے سامنے، مجھے آج ایک اور مسجد تک آگے لے کے جانا ہے اور بہت اہم ٹرننگ پوائنٹ آپ کو عرض کرنا ہے اسلام کی ہسٹری کا، کہ جہاں سے معاملہ مولا کائنات کے ماننے والوں کے لیے اور ان کے غیروں کے لیے بالکل کلیئر اور الگ ہو جاتا ہے، اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کو حکومت کون سمجھتا ہے اور نبوت کون سمجھتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آج مجھے اس بات کو پیش کرنا ہے، تو میں بالخصوص یوتھ میرے داہنے بانے تشریف فرما ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو آپ نے ہو سکتا ہے مدرسوں میں کچھ ہسٹری پڑھی ہو اس کو اس طرح سے بھی تھوڑا سا انالیسس کیجیے گا اور دیکھیے گا۔ اب وہ خندق میں آئے ہیں، خندق میں انہوں نے خندق کو عبور بھی کیا عمرو بن عبدود نے، میں نے کہا مجھے جنگ نہیں پڑھنی، اچھا جتنے بھی کافر ہیں وہ سب ان کا حزب بنا ہوا ہے نا، احزاب اس لیے کہتے ہیں، یعنی ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریفیلیشن ہے اور وہ گروہ بنا کر آئے ہیں، تو وہ جو سارے کافر ہیں ان کی خواہش کیا ہے کہ عمرو بن عبدود جیت جائے، اور جو واقعی سارے سچے مسلمان ہیں اور سچے مومن ہیں ان کی خواہش کیا ہے، تو علی تمام صاحبان ایمان کی خواہشوں کا خلاصہ بن کر چلے، لہٰذا حضور نے فرمایا تھا کہ آج کل ایمان جا رہا ہے، تو آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب وار کیا اور عمرو ابن عبدود دوپارہ ہو گیا، تو یہاں میں نے کہا کہ علی نے عدو خدا کو مارا ہے لیکن انسانیت کو زندہ رکھا، اس لیے کہ عربوں میں دستور یہ تھا کہ 1 on 1 اگر کسی کی جنگ ہوگی تو قتل کر دیا جائے گا، تو جو مقتول ہوگا اس کا جو سارا اسلحہ ہے، اس کا جو سارا لباس، اس کی جو قیمتی زرہ ہے، وہ سب اس مارنے والے کے حصے میں آئے گی، اور وہ اسے لے کر جاتا تھا اور اس میں کوئی عیب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن علی ابن ابی طالب اس کی جو تلوار تھی، اس کا جو قیمتی خنجر تھا، اس کی جو بہت ہی بیش بہا قیمت زرہ تھی، اس کی طرف علی بولے ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں علی نے چھوڑا اور واپس پلٹے، اور حضور نے کہا کہ آج کے دن علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، کیا خلوص ہے خدا کی قسم و ضربت میں کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ثقلین کسے کہتے ہیں؟ میں بچوں کے لیے کہتا ہوں، ثقلین یعنی سارے جن اور سارے انس۔ ضربت میں کتنا وقت لگتا ہے؟ میتھمیٹیشنز یہاں موجود ہوں گے، ایک ضربت کا حساب لگائیے کتنے سیکنڈ لگیں گے؟ 3 سیکنڈ۔ جس کی زندگی کے 3 سیکنڈ، جس کی زندگی کے چند لمحے، چند سیکنڈز، وہ ہر انسان کی عبادت سے بھی افضل ہو، ہر جن کی عبادت سے بھی افضل ہو۔ جس کی ضربتوں کا عالم یہ ہو، اس کی نمازوں کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی نمازوں کا عالم یہ ہو، ایک ایک سجدے کا عالم کیا ہوگا؟ آپ تصور فرمائیے گا۔ اس کی نیند کا عالم یہ ہے کہ ایک رات سو جائے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لے۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ علی بن ابی طالب نے جب وہ ضربت اسے قتل کر دیا چونکہ عدو خدا تھا، لیکن بس اس کے بعد علی نے دیکھا ہی نہیں اس کی طرف، واپس پلٹے۔ تو جب عمرو ابن عبدود کی بہن آئی ہے تو اس نے قصیدہ پڑھا، عمر کا نہیں علی کا،
حالانکہ مارا گیا اس کا بھائی. تو جو قاتل ہے مقتول کی بہن نے قاتل کا قصیدہ پڑھا. آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم کیوں کہتے ہو علی علی. عمر ابن عبدود کی بہن نے آ کے کہا کہ تو بہت شجاع انسان تھا, تو بڑا دلیر بہادر تھا, لیکن جنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک مار دیا جاتا ہے, ایک مار دیتا ہے. لیکن میں تیرے لاشے کو دیکھ کر یہ گواہی دے رہی ہوں کہ تجھے عرب کے شریف ترین انسان نے مارا ہے. میں تیرے لاشے کو دیکھ کر گواہی دے رہی ہوں کہ تجھے عرب کے شریف ترین انسان نے مارا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہاں امیر المومنین نے تو جو دشمن خدا تھا, عدو خدا تھا, اس کا بھی انسانیت کے اعتبار سے ایسا لحاظ کیا ہے. ہم تو اتنا لحاظ حتی مومنوں کے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, آپس میں ایک دوسرے کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو بہرحال مولا کائنات نے وہ دست عصمت ہے کہ جو عدو خدا کو مارے لیکن جو اخلاق خدا ہے اس کو زندہ رکھے. سبحان اللہ. ہم سے کہا کہ تخلقوا باخلاق اللہ, تم بھی خدائی اخلاق اپنانے کی کوشش کرو. یعنی وہ ارحم الراحمین ہے تو تم بھی رحم کرنے والے بن جاؤ. وہ ستار العیوب ہے, تم عیب چھپانے والے بن جاؤ. 5 لوگوں کو واٹس ایپ پہ فارورڈ نہ کرو. اگر کسی کو کوئی پتہ چلی گیا ہے تو آگے فارورڈ نہ کرو, نہ باتیں آگے اس طرح سے کرو. بات واضح ہو رہی ہے. وہ رزاق متین ہے, تم آگے بانٹنے والے بن جاؤ. وہ ارحم الراحمین ہے, رحم کرنے والے بنو. وہ غفور ہے, تم معاف کرنے والے بنو. یہ ہے خدائی اخلاق. اور جو اس کا کامل نمونہ بن جائے وہ مظہر صفات خداوندی بن جاتا ہے. اس کی آنکھیں پھر اس کی آنکھیں نہیں رہتی, عین اللہ بن جاتی ہے. اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ نہیں رہتے, ید اللہ بن جاتے ہیں. اس کا چہرہ وجہ اللہ بن جاتا ہے. وہ خود نفس اللہ بن جاتا ہے, اپنا نفس بیچ دیتا ہے. خندق میں شکست ہو گئی انہیں, تو اب ابو سفیان کا حوصلہ ختم ہو گیا کہ بدر میں شکست, احد میں شکست, خندق میں شکست, سب کی وجہ ایک علی. لا تاخذوا لومۃ لائم قد وتر فیہ صنادید العرب فقاتل ابطالهم وناوش ذؤبانهم فاودع قلوبهم احقادا بدریۃ وخیبریۃ وحنینیۃ وغیرہن. دعائے ندبہ, یہ ایسا لطیف جملہ ہے جو مولا نے خود اپنے آپ کے لیے بھی کہا ہے, اگرچہ کہ دعائے ندبہ میں مولا کو مخاطب کرتے ہوئے, لیکن نہج البلاغہ میں مولا نے خود اپنے آپ کے لیے بھی کہا لا اخذہ لومۃ لائم. اس کا مطلب کیا جانتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت علی کو اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی. ملامت کرنے والوں کی ملامت علی بن ابی طالب کو اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی. کوئی بولتا رہے, اگر اللہ کے راستے پر آپ ہیں تو کسی بولنے والے کا بولنا آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں سکتا. لوگ تو باتیں بناتے رہیں گے, اسے کیا فرق پڑتا ہے. قد وتر فیہ صنادید العرب, تو آپ نے عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں کو بچھاڑ دیا, یہ دعائے ندبہ. اور وقاتل ابطالهم, ان کے پہلوانوں کو قتل کیا. وناوش ذؤبان, ذؤبان کی پتہ کیسے کہتے ہیں؟ بھیڑیوں کو. ان کے بھیڑیوں کو, یعنی اگر سادہ ترجمہ کروں تو وہ ایک طرف لائن پہ لگا دینا. ناوش ذؤبانهم یعنی ان کے بھیڑیوں کو ختم کر کے وہ جو سازش کرنا چاہتے تھے اسلام کے خلاف اور رسول اللہ کے خلاف, اس کو ختم کر دیا. قد وتر فیہ صنادید العرب وقاتل ابطالهم وناوش ذؤبانهم فاودع قلوبهم, تو ان کے دل بھر گئے کینے سے. احقادا بدریۃ وخیبریۃ وحنینیۃ وغیرہن, تو بدر کا کینہ تھا, خیبر کا کینہ تھا, حنین کا کینہ تھا, اور ان کے علاوہ جنگوں کا کینہ تھا لوگوں کے دلوں میں جو علی بن ابی طالب کے خلاف تھا. یہ وہ حسد ہے میں جس کے بارے میں آج بات کر رہا ہوں. تو علی کے بارے میں حسد بڑھتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ پھر بعد میں وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا حضور کے زمانے میں علی نے بچایا دین کو, پھر بعد میں علی نے بچایا, اور بعد میں جب حملہ کرنے کی کوشش کی تو علی کی اولادوں نے بچایا.